حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے او من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کسی نے کوئی کنواں کھدوایا، مدرسہ یا مسجد بنوائی تو وہ صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ اچانک فوت ہو گئیں اور وہ اپنے بیٹے کو کار خیر کی وصیت نہ کر سکیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اب اپنی والدہ محترمہ کے نام سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کے نام پہ ایک کنواں کھدوا اور وقف کر دے، جب تک لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے، جب تک وہ کنواں جاری و ساری رہے گا، تب تک اس کا ثواب تیری والدہ کو ملتا رہے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا جو بعد میں بئر لأم سعد کے نام سے مشہور ہو گئی، اور وہ صدقہ جاریہ ہو گیا اور وہ اسے ثواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کو ملتا رہا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے او علم ينتفع، وہ علم جسے دوسرے لوگ نفع حاصل کر سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وہ تدریس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، تعلیف کے حوالے سے بھی، تفسیر کے حوالے سے بھی، قرآن و سنت کے حوالے سے بھی۔ تیسرے نمبر پہ ہے ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کی لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہے اور ان کے لیے ایصال و ثواب کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ تو لہٰذا دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔